बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और हाफिज साहब छा गए, दुनिया भर में उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। मोहसिन नकवी आज काबीना को जवाब देंगे। दो अहम ऐलानात भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा क्या खास साहब को कोई ख़तरनाक बीमारी लाहक हो गई है? तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि उनकी आखिरी सांसें चल रही हैं। और कराची का मीर अली रजा केस, जिसमें सिंध के एक बड़े वजीर का नाम सामने आने पर वजीर साहब रो पड़े हैं और उन्होंने साइबर क्राइम से रजू कर लिया। इसके अलावा कालादम एक्शन कमेटी के मजीद 10 अफराद के नाम शेड्यूल 4 में डाल दिए गए हैं। इनमें ज़्यादातर तादाद साफ़ियों की है और पाकिस्तान के लिए एक बड़े इम्तहान का वक्त शुरू हो गया है। हौसियों ने आज सऊदी अरब पर हमले किए, जिसके जवाब में अब से कुछ देर कबल सऊदी अरब ने भी हौसियों को जवाब देना शुरू कर दिया। इसकी तफसील आपको बताएंगे। इसके अलावा नेतन्याहू ने ट्रंप को झाड़ पिला दी है। तो सबसे पहले बात करेंगे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, जिनकी मकबूलियत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और मक्का मुआहदे के बाद उनके हवाले से पूरी दुनिया में आर्टिकल शाया हो रहे हैं। तो ऐलान ये कि हाफिज साहब छा गए हैं। हाफिज साहब के मुखालफिन सर्वे कराते फिर रहे थे कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे के बाद फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर पॉपुलर हुए हैं या उनकी मकबूलियत में कमी आई है। तो मुखालफिन के सर्वे भी ये साबित करते हैं कि उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है और वो पूरी तरह छा गए हैं। तो सर्वे कराने वाले सर्वे छोड़कर भाग गए हैं और अब अपनी पोस्टें डिलीट करते फिर रहे हैं। तो हाफिज साहब की तारीफें दुश्मन भी कर रहे हैं, अपने तो कर ही रहे हैं, लेकिन इन्हें दुनिया इस माहदे का मास्टर माइंड करार दे रही है। लेकिन चूंकि इस माहदे में वो अकेले नहीं है, इसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इसहाक डार का नाम और चेहरा नुमाया है। तो ये भी कुछ लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस है। पाकिस्तान के दुश्मनों की तकलीफ़ तो समझ में आती है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी कहलाते हैं और ख़ुद को पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्टेक होल्डर समझते हैं, वो भी तकलीफ़ में है, बल्कि दर्द ज़ह में मुब्तला है। पिछले साल मई में उन्हें सिविल और मिलिट्री हुकूमत दोनों की तारीफ़ करना पड़ी, जब हाफिज आसिम मुनीर ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। और अब इस माहदे के बाद एक बार फिर सूरत हाल वैसी हो गई है। दादो तहसीन के डोंगरे बरस रहे हैं, मगर इनसे हज़म नहीं हो रहा। तो ये माहिदा पाकिस्तान का हुआ है, पाकिस्तान की रियासत का हुआ है, पाकिस्तान के अवाम का मुस्तकबिल उससे जुड़ा हुआ है, बल्कि हाल भी इससे मुंसलिक है। तो अब अगर पाकिस्तान की कोई भी बड़ी सियासी जमात, हाँ वो कितनी पॉपुलर क्यों ना हो, उसकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग क्यों ना हो, और वो सियासी शख्सियात जो कि पाकिस्तान के बुग़्ज़ और अनाद की बीमारी में मुब्तला है, वो अगर इस माहदे की मुखालफत करें तो फिर उसे गद्दार और मुखालफिन की सफ़ में शुमार करना गलत नहीं होगा। दूसरा अहम ऐलान ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज काबीना का इजलास बुला लिया है। ये बड़ा अहम इजलास है। इस इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शमूलियत भी मुतवक्को है और ज़रा ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब इस काबीना के इजलास में अपने बयान की वजाहत फरमाने आ रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो जवाब देने आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने उनसे वजाहत मांगी है कि वो बताएं कि उन्होंने रियासत के या निज़ाम के बैठ जाने की बात क्यों की। तो अभी तक वो वजाहतें देते फिर हैं। तो गालिबन काबीना के इजलास में वो अपनी काबीना को, अपनी टीम को और अपने प्राइम मिनिस्टर को मुतमईन करेंगे और उसके बाद इस बात का फ़ैसला होगा कि मोहसिन नकवी साहब के साथ चलना है या आगे चलना मुश्किल है। वज़ीर 17 अगस्त से इंडोनेशिया का दौरा कर रहे हैं। जकार्ता में D8 सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसके अलावा वो किर्गिस्तान भी जा रहे हैं, जहाँ शंघाई तावन तंजीम के इजलास में शिरकत करनी है। ये गालिबन 31 अगस्त को कॉन्फ्रेंस होगी। तो इन तमाम दौरों में जो लोग भी प्राइम मिनिस्टर के साथ जाएंगे, उसमें क्या मोहसिन नकवी शामिल होंगे, इसका फ़ैसला काबीना के इजलास में उनकी शिरकत और उनके जवाब से मशरूत कर दिया गया। तो ये ऐलान भी ख़त्म हो गया। लेकिन एक और अहम ऐलान भी ये है कि जो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का माहिदा हुआ है, इसमें कोई भी मुल्क शामिल हो सकता है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने तो कह दिया कि मिस्र चौथा मुल्क होगा जो इस माहिदे में शामिल हो सकता है। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा है बाकान फीदान,
انہوں نے اس دفاعی معاہدے کے حوالے سے کھل کر اعلان کیا کہ یہ معاہدہ دیگر علاقائی ممالک کے لیے بھی کھلا ہے اور مصر اس میں ممکنہ طور پر شامل ہو سکتا ہے۔ رجب طیب اردوان چاہتے ہیں کہ یہ اتحاد صرف 3 ممالک تک محدود نہ رہے بلکہ خطے کے دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ دوسرا پاکستان نے بھی اس حوالے سے ایک تفصیلی وضاحت جاری کی ہے اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 2 روز سے مکہ معاہدے کے حوالے سے بحث جاری ہے۔ عوام کی دلچسپی کے لیے معاہدے کا پس منظر اور وضاحت مفید ہوگی، تو انہوں نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے 7 اگست کو اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ تینوں ممالک کی قیادت اور عوام کے برادرانہ تعلقات کی گہرائی کا یہ معاہدہ پوری طرح عکاسی کرتا ہے، اور یہ معاہدہ ایک دن میں یا 2 روز میں نہیں ہوا، یہ کئی برسوں کے مذاکرات اور باہمی رابطوں کا نتیجہ ہے۔ اس کا جو مقصد ہے وہ اسٹریٹجک تعاون مضبوط بنانا ہے، خطے میں امن، استحکام، خوشحالی کے لیے ہے۔ تینوں ممالک کے باہمی یا دیگر ملکوں اور تنظیموں سے کوئی معاہدے منسوخ یا تبدیل نہیں ہوئے، اور اس میں جو باٹم لائن ہے وہ یہ کہ کسی بھی ایک ملک پر بیرونی حملہ، تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور یہ یو این او چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت انفرادی اور اجتماعی دفاع کے حق کے مطابق ہے، اور یہ معاہدہ خطے کے ہر اس ملک کے لیے کھلا ہے جو اس کے بنیادی اصولوں پر عمل کرنے اور اختلافات کو باہمی احترام، تعاون اور پرامن طریقوں سے حل کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو پاکستان نے وہ جو خدشات دائیں بائیں لیفٹ رائٹ سے آ رہے ہیں، ایران کی طرف سے بھی خدشات ظاہر ہو رہے ہیں، پاکستان کے اندر لوگ بات کر رہے ہیں کہ اتحاد دراصل ایران کے خلاف ہے، جبکہ پاکستان اس بات کی مکمل نفی کرتا ہے کہ اتحاد کسی کے خلاف ہے۔ اس پر چائنا کا بھی ایک رد عمل آیا۔ شنگھائی انٹرنیشنل اسٹڈیز یونیورسٹی کے پروفیسر ڈینگ لانگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ واشنگٹن کے لیے ایک سگنل ہے۔ امریکہ طویل عرصے سے مڈل ایسٹ کی سیکورٹی کا اکیلا ضامن بننا چاہتا تھا، لیکن مکہ معاہدے نے ثابت کر دیا کہ خطے کی بڑی قوتیں سعودی عرب اور ترکیے اور اپنے قریبی شراکت دار پاکستان کے ساتھ مل کر اپنا دفاعی نظام خود بنا سکتی ہے۔ تو چین نے اس معاہدے کو انڈوز کر دیا۔ اگلی خبر کراچی سے ہے، جہاں پر ایک بڑا ہی ہائی پروفائل کیس چل رہا ہے۔ میر رضا علی ایک نوجوان ہے جس کے بارے میں پہلے کہا گیا اس نے خودکشی کی، اب خبریں یہ کہ وہ خودکشی نہیں ہے بلکہ وہ مرڈر کیا گیا، اور اس مرڈر کے لیے اب سندھ حکومت جوڈیشل کمیشن بھی بنا رہی ہے۔ تو اس میں سندھ کے ایک سینئر وزیر اور ان کے بیٹے کا بھی نام آیا، اور انہوں نے اس کو بے بنیاد اور جھوٹا پروپیگنڈا قرار دے کر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی سے رجوع کر لیا۔ اس سے پہلے تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ سندھ کے کسی وزیر کا اس میں نام آ رہا ہے، اور یہ وزیر ہے شرجیل انعام میمن اور ان کے صاحبزادے ہیں۔ شرجیل انعام میمن نے جو NCCIA میں درخواست جمع کرائی ہے، انہوں نے بتایا کہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر ان کے اور ان کے بیٹے کے خلاف من گھڑت اور کردار کشی پر مبنی الزامات پھیلائے جا رہے ہیں۔ شرجیل انعام میمن کی جانب سے ان کی وکیل ایڈوکیٹ سیدہ ملائکہ نقوی، ان کے ذریعے 9 اگست 2026 کو NCCI کراچی زون کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو باقاعدہ تحریری شکایت جمع کرائی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ نامعلوم افراد سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے ان کے اور ان کے بیٹے کی عزت اور شہرت کو نقصان پہنچانے کا کام کریں تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ شکایت میں 4 فیس بک اکاؤنٹ پیجز کا حوالہ بھی دیا گیا، جن میں مہاجر کمیونٹی، طاف لشکر گروپ کراچی بیوٹی، تیسرا کوئی خانزادہ کے نام سے ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے مبینہ مواد میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ گلستان جوہر کراچی میں واقع گیسٹ ہاؤس، جہاں مبینہ طور پر میر علی رضا کو تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا، وہ شرجیل انعام میمن کی ملکیت ہے۔ شکایت کے مطابق یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس واقعے کے بعد شرجیل انعام میمن اور ان کے بیٹے کے حوالے جو خبریں چلائی گئی اس کے مطابق راول میمن لندن چلے گئے، ان کے ساتھ باڈی گارڈ بھی تھے، اور جس کے بعد سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ میر رضا علی کیس میں متعلقہ میڈیکل بورڈ کو راتوں رات تبدیل کیا گیا ہے۔ تو درخواست میں بعض سیاسی جماعتوں سے وابستہ عناصر، جن میں جماعت اسلامی اور متحدہ قومی موومنٹ کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے ممکنہ کردار کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا گیا کہ مذکورہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے پیچھے موجود افراد اپنی اصل شناخت چھپانے کے لیے جعلی ناموں، بوٹ نیٹ ورکس یا پراکسی ہینڈلرز کا استعمال کر رہے ہو سکتے ہیں۔ درخواست میں اصل حقائق سامنے لانے کے لیے ازادانہ انکوائری، ذمہ دار افراد کے خلاف FIR
یا مقدمہ درج کرنے اور PAC 2016 ترمیم شدہ 2025 پاکستان پینل کوڈ یا دیگر قابل اطلاق قوانین کے تحت کارروائی کی استدعا کی گئی ہے، اور NCCI کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ تحقیقات اور انکوائری میں مکمل تعاون کیا جائے گا، کیونکہ اب جو میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے اس کی قبر کشائی کے بعد جو دوبارہ اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، اس کے مطابق میر رضا پر تشدد کیا گیا۔ تو جس گیسٹ ہاؤس میں تشدد کیا گیا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شرجیل میمن کی ملکیت ہے۔ اب پتہ نہیں گیسٹ ہاؤس میں کیا گیا نہیں کیا گیا، تشدد ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہ خبریں سوشل میڈیا پر واقعی موجود ہیں۔ تو اس کے بعد سے ان کے اوپر کویسچن مارک لگ گیا، تو شرجیل اعلام میمن نے اس کو اپنے خلاف سازش قرار دیا، اور وہ کہتا ہے کہ میری خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور میری عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ یہ بات وہ وزیر کر رہے ہیں جو خود کسی کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ذرا سی بھی شرمندگی محسوس نہیں کرتے۔ تو اب ان کے اوپر بن آئی ہے، تو یہ فیصلہ سائبر کرائم والے کریں گے کہ یہ خبریں کون شائع کر رہا ہے، ان خبروں میں کتنی حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ تو بہتر تو یہ ہوتا کہ وزیر صاحب شامل تفتیش ہو جاتے یا وزیر صاحب سے کوئی بات پوچھ لیتا، لیکن انہوں نے اس کو پروپیگنڈا قرار دے کر سائبر کرائم سے رجوع کر لیا۔ اب پاکستان کے اندر دیکھیں کتنے بڑے المیے شروع ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص مارا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، تو لوگ اس کے قاتل کو پکڑنے نہیں جاتے، بلکہ پہلے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قتل ہے ہی نہیں۔ اور یہ ایک نہیں، یہ پے در پہ کئی واقعات ہیں۔ لاہور میں تو 2 واقعات آپ کے سامنے ہی ہیں، وہ جو 2 خواتین پراسرار طور پر ماری گئیں، جن کے بارے میں شواہد ہے کہ وہ قتل کی گئی لیکن ان کو خودکشی ثابت کیا گیا۔ اس طرح میر علی رضا کا کیس ہے، اس میں بھی اس کو پہلے خودکشی ثابت کیا گیا، اب پتہ چلا کہ ان پر تشدد ہوا ہے۔ تو قاتل پکڑنا تو دور کی بات، ابھی آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ بے گناہ مارے گے، اور ثابت کس نے کرنا ہے؟ جو قبر میں چلا گیا ہے اس کی لاش آپ نکالیں گے، اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے، دوبارہ چیر پھاڑ کریں گے، اور وہ بھی اس صورت میں جب پورا ملک، پورا پاکستان آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا، پورا سوشل میڈیا آواز دے گا، تبھی آپ کو قبر میں انصاف ملے گا یا آپ کے لواحقین کو انصاف ملے گا۔ تو یہ پاکستان میں جو انصاف کا لیول ہے وہ اس حد تک نیچے آ چکا ہے، اور یہ بہت ہی الارمنگ ہے۔ اگلی خبر جو ہے کشمیر کی انتشاری کمیٹی کے حوالے سے ہے، جس میں مزید 10 افراد کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے شیڈول 4 میں شامل کر دیا گیا۔ ان میں اعجاز احمد خان، عذرا عالم، محمد زہیب خان، محمد نبیل تبسم، ذیشان احمد، راجہ وسیم صاحب اور راجہ محمد منصور خان، کلیم کیسر، حمزہ نصیر اور نبیلہ ارشاد شامل ہیں۔ ان میں زیادہ تر کا تعلق سوشل میڈیا سے ہے یا وہ صحافی کہلاتے ہیں، تو ان کا نام جو ہے وہ 4 شیڈول میں ڈال دیا گیا۔ آزاد کشمیر کے سابق جنرل سیکرٹری اور PTI کے بڑے ہی اہم رہنما راجہ منصور کو بھی وزارت داخلہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت 4 شیڈول میں ڈال دیا۔ اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ PTI اس پورے معاملے میں سر سے لے کے پاؤں تک انوالو ہے، اور یہ پہلی مرتبہ PTI کا کوئی اہم رہنما ہے جس کا نام آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو 4 شیڈول میں ڈالا گیا ہے۔ تو کشمیر کے ہنگاموں میں PTI پوری طرح ملوث پائی گئی ہے۔ اس فہرست میں ایک خاتون صحافی عذرا عالم کا نام بھی شامل ہے، جنہیں 2 ہفتے قبل انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج ایک مقدمے میں ان کی والدہ اور بہن کے ہمراہ اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا، اور پھر ان سمیت 85 افراد کو جو گرفتار ہوئے تھے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور خاتون سیاست دان ہے، اور ان کا تعلق جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے، وہ اس کی چیئر پرسن ہے۔ ان کا نام نبیلہ ارشاد ہے، اور وہ حلقہ LA 23 سدنوتی سے بطور امیدوار الیکشن لڑ رہی ہیں، لیکن اب ان کا نام بھی 4 شیڈول میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو ان کے شناختی کارڈ، منسوخ جائیدادیں، بینک اکاؤنٹ سب ضبط ہو جائیں گے، اور یہ جن لوگوں کے نام 4 شیڈول میں ڈالے گئے ہیں یہ سند رہے کہ ان کو وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کی سربراہی میں منعقدہ اجلاس میں منظوری کے بعد فہرست میں ڈالا گیا۔ تو کل کو پیپل پارٹی اس بات سے انکار کرے گی کہ انہوں نے کشمیریوں کے خلاف کوئی کارروائی کی، اور بعد میں کہتے ہیں کشمیر کشمیریوں کا ہے اور کشمیریوں کا حق ہے وہ جس کو چاہے منتخب کریں، تو پھر ان لوگوں کو جو کشمیر کے نام پر یا کشمیر میں اپنے حقوق کے نام پر احتجاج کر رہے ہیں، ان کے نام 4 شیڈول میں ڈالنے کا جو سر ہے وہ پیپل پارٹی کے سر ہے۔
5 जून को भी कमेटी को कालअदम करार देते हुए कई सरकर्दा रहनुमाओं और मुतहरक अफराद के नाम 4th शेड्यूल में शामिल किए गए थे। और शायद ये बाद लोग कहते हैं कि एक ऐसा कदम था जिसके बाद मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं रही, और वो दिन और आज का दिन के रावलाकोट में लोग एहतजाज करके बैठे हैं, धरना दिए बैठे हैं, और इसका दुश्मन फ़ायदा उठा रहे हैं और उनके सफ़ों में घुसकर पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में आज पूंछ डिवीज़न के ज़िला बाग और हवेली की 4 नशिस्तों के लिए पोलिंग हो रही है, और दोनों ज़िला में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात है, जबकि तीसरे मरहले में पूंछ डिवीज़न की 11 नशिस्तों के लिए पोलिंग होना थी। लेकिन ज़िला पूंछ और सदनोती के 7 इंतखाबी हलकों में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग मौखर करने का ऐलान कर रखा है, और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर रावलाकोट का एहतजाज ख़त्म हो जाता है तो फिर वो 20 अगस्त तक वहाँ पे इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस इलेक्शन के बाद आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत के क़याम की राह हमवार हो जाएगी, और उसी की बुनियाद पर नई काबीना और प्राइम मिनिस्टर का तकर्रुर भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं इमरान खान के हवाले से, जिनकी तबीयत को लेकर तहरीक इंसाफ वाले बड़े परेशान हैं, और इतने परेशान है कि कई अफराद ने फाके शुरू कर दिए हैं और भूख हड़तालें शुरू कर दी हैं, और उनका कहना ये है कि खान साहब की हालत बड़ी ख़राब है और शायद खान साहब इस बार ना बचें। तो खान साहब के हवाले से जो सबसे पहले तहरीक शुरू हुई थी वो जहर देने से शुरू हुई थी, और बड़ा ज़ोर लगाया गया ये साबित करने के लिए कि खान को जहर देकर मार दिया जाएगा तो उसे छोड़ दिया जाए। कई महीने तहरीक इंसाफ वालों ने इसका बाकायदा राग लापा। गिरफ्तारी से पहले खान साहब ने अपने जलसों में भी कहा कि मुझे जहर देकर मारा जा सकता है। फिर उन्होंने बताया कि उनके जूते में ही को जहर डाल दिया जाए, वो जूता पहने तो उनको जहर चढ़ जाए, और जब वो अंदर चले गए तो कई महीने तक इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने शोर मचाया कि खान नहीं बचेगा। लेकिन खान भी बच गया और खान को किसी ने जहर भी नहीं दिया। फिर खान साहब को एक और बीमारी लग गई कि खान साहब की आंख ज़ाया हो गई, और कहा गया कि उनको नज़र नहीं आता। तो खान साहब की आंख का बाकायदा ऑपरेशन कराया गया, इलाज कराया गया, उनको इंजेक्शन लगाए गए, और अब उनकी आंखें पहले से काफ़ी बेहतर हैं, बिनाई ठीक है। अब एक नई बीमारी उनको लग गई है, और ये पहली 2 बीमारियों से ज़्यादा बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, और इसका नाम है ब्लड प्रेशर। और तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि खान साहब का ब्लड प्रेशर बड़ा हाई हो गया, तो उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। अब सवाल ये कि या तो पूरी कौम का ब्लड प्रेशर रोज़ हाई होता है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 60% अवाम का ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है। ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, कैफियत है, और इस पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। लाइफस्टाइल और ख़ुराक का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, और आपकी सोच का भी इससे किसी हद तक ताल्लुक होता है। और जितनी खान साहब की एज है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना गैर फितरी नहीं है, बुढ़ापे में ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 81-20 के आसपास होता है, या 130 भी चला जाता है, और 50 साल के बाद जो ब्लड प्रेशर है वो 100 और 140 से 160 तक चला जाता है, जो डॉक्टर के नज़दीक नॉर्मल होता है। अब अगर खान साहब का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो सबसे पहले उन्हें अपनी खुराक तब्दील कर लेनी चाहिए। जिस किस्म की उनकी खुराक है, देसी मुर्गी फड़काते हैं, ड्राई फ्रूट नाश्ते में लेते हैं, और सारे गर्म खाने खाते हैं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ना नॉर्मल सी बात है। और फिर जैसा इस वक्त ह्यूमिडिटी का मौसम है, इसमें बीपी नॉर्मली बढ़ जाता है। अगर खुराक की वजह से उनका बीपी नहीं बढ़ा तो फिर किताबें पढ़ पढ़ के बड़ा होगा, क्योंकि खास सबको जेल में जो किताबें दी गई हैं, तो किताब एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके एहसासात पर बराह रास्त असर डालती है, दिमाग पर भी और दिल पर भी। तो इसमें बीपी बढ़ना फितरी बात है। जो लोग किताब भी नहीं करते उनको इस बात का अंदाज़ा है। अगर ये दोनों बातें नहीं है तो फिर खान का बीपी इसलिए बढ़ रहा है कि वो जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे, और लोग उनको जेल से निकालने की कोशिश भी नहीं कर रहे, बल्कि अब जो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि रिहाई के लिए नहीं बल्कि रसाई के लिए है। तो जेल के अंदर कई किस्म की परेशानियां होती हैं, इससे बीपी बढ़ जाता है। अभी जरदारी साहब ने अपनी जेल कहानी सुनाई थी, उन्होंने कहा कि वो जेल में, अब जरदारी साहब ने जो अपनी जेल कहानी सुनाई थी उन्होंने बड़ा लंबा अरसा गुजारा, और उन्होंने ये बताया कि वो जेल में इतने बीमार थे, जेल से बाहर निकले तो उनको हार्ट अटैक हो गया। तो जेल जो है वो काटना इतना आसान नहीं होता, 1-2 साल निकल जाते हैं, फिर आगे थोड़ा सा मुश्किल मरहला होता है। खान साहब के ब्लड प्रेशर को लेके तहरीक इंसाफ हिजानी कैफियत में मुब्तला हो चुकी है।
27 ستمبر کو انہوں نے لانگ مارچ کی ڈیٹ دے رکھی ہے، اور دعوے ان کے ایسے ہیں کہ سبحان اللہ، ایک ان کے منسٹر ہے شفیع جان، انہوں نے دعویٰ کیا کہ 20 لاکھ لوگ لے کر جب ہم اڈیالہ پہنچیں گے تو لگ پتہ جائے گا۔ تو ان کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ویسے لیڈر بھی ایسا ہی تھا تو چیلے بھی ایسے ہیں، لیڈر بھی لمبی لمبی چھوڑتے تھے، 10 ارب درخت لگا دو، 50 کروڑ گھر بنا دو، 1 ارب نوکریاں دے دو، ویسے ان کے فالوور ہیں۔ اگر آپ لاجیکلی دیکھیں تو 20 لاکھ لوگ تو کبھی عمران خان بھی نہیں نکال سکے اس دور میں جب وہ بڑے پاپولر سمجھے جاتے تھے۔ تو تحریک انصاف کے لوگ اس وقت آپس میں اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ عمران خان کی بیماری کی خبر صحیح ہے یا غلط ہے۔ جس نے خبر دی اس کو گالیاں پڑ رہی ہیں، کیونکہ خان کی بہنیں خبر دینے والے سورس کو رد کر دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں جب بھی عمران خان رہا ہونے لگتے ہیں تو ان کی بیماری کی خبریں پھیلانا شروع کر دی جاتی ہیں۔ اور دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے عمران خان کی صحت کے معاملے کو پارٹی اور عمران خان کی بہنوں کو سنجیدہ لینا چاہیے، صحافی کا کام ہے خبر دینا، صحافی کے سورس کے پیچھے جانے کی بجائے اصل مقصد کی طرف واپس آئے۔ اور بیماری کیا ہے؟ خاص سب کو بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، تو کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے۔ پاکستان کے حالات کیا ہے، معیشت کدھر جا رہی ہے، KPK کے اندر بلڈ شیڈ ہو رہا ہے، بلوچستان میں قتل و غارت ہو رہی ہے، اس کی انہیں فکر نہیں ہے۔ فکر ہے تو عمران خان کا بلڈ پریشر کیوں اوپر جا رہا ہے۔ اور PTI کی اندرونی لڑائیاں اس حد تک پہنچ گئی ہیں کہ عمران خان کی زندگی کے معاملے پر PTI کی قیادت، تحریک تفویض آئین پاکستان اور دیگر متعلقہ شخصیات ایک ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ اگلی خبر ہے کہ امریکی سینیٹ نے ایک اہم بل منظور کیا جس سے بھارت میں مختلف ممالک پر 100% ٹیرف۔ اگلی خبر بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ امریکہ میں ایک بل منظور ہوا ہے جس کے مطابق امریکہ ان ممالک کے اوپر 100% ٹیرف لگا سکتا ہے جس سے امریکہ ناراض ہے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ یہ بل روس، ایران اور بھارت کے لیے ہے جس کے مطابق ان پر 100% ٹیرف لگ سکتا ہے۔ بل کا بنیادی مقصد روس کی توانائی کی آمدنی کو محدود کرنا اور یوکرین جنگ کے باعث ماسکو پر اقتصادی دباؤ بڑھانا ہے۔ اس کے علاوہ ایران پر پابندیوں کے حوالے سے بھی یہ بل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان ممالک پر 100% تک اضافی ٹیرف عائد کرنے کا اختیار اس بل سے مل جائے گا۔ جو روسی تیل، گیس یا دیگر اہم توانائی یا مصنوعات کی خریداری جاری رکھتے ہیں، تو بھارت روس سے تیل لیتا ہے، تو بھارت، چین، جاپان اور بعض یورپی ممالک اس پابندی کی زد میں آ سکتے ہیں۔ تو ابھی تک ان ممالک پر 100% ٹیرف کا فیصلہ نہیں ہوا، مگر ٹرمپ کے پاس یہ اختیار آ گیا کہ کسی وقت وہ بھارت کی اکانومی کا بیڑا غرق کر سکتا ہے۔ تو جو دوسرے کے لیے کھڈا کھودتے ہیں ان کے اپنے لیے بھی کسی وقت کھڈا کھود سکتا ہے۔ بڑی خبر ہے کہ سعودی عرب نے یمن کے حوثیوں پر ڈرون حملے کیے ہیں، اور یہ ڈرون ترکی ساختہ ہے۔ حوثی باغیوں کے ترجمان کے مطابق سادہ کے سرحدی علاقے غمر کے علاقے وادی المشہود پر یہ ڈرون مارے گئے ہیں۔ سادہ کا یہ دور افتادہ پہاڑی علاقہ انصار اللہ یعنی حوثی تحریک کا ایک انتہائی اہم اور مضبوط گڑھ مانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب نے حوثی باغیوں کے قلب میں، ان کے گڑھ میں، ان کے قلعے کے اوپر حملہ کیا ہے اور اس پر ترک ڈرون مارے ہیں۔ اور یہ تازہ کارروائی سعودی افواج اور حوثیوں کے درمیان گزشتہ چند ہفتوں سے جاری سرحد پار جھڑپوں، میزائل حملوں اور فضائی کارروائیوں کے سلسلے کا تازہ ترین حصہ ہے۔ اس سے چند گھنٹے پہلے یمن کی حوثی ملیشیا نے سعودی عرب کے صوبے جیزان میں واقع دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنی ارامکو کے ایک تنصیب پر اٹیک کیا۔ عرب نشریاتی اداروں کے مطابق حوثی ملیشیا نے اتوار کو المخا بندرگاہ جو کہ مغربی یمن میں واقع اس کو نشانہ بنایا اور وہاں پر کئی یمنی فوجی مار دیے ہیں۔ اس بندرگاہ پر حملے میں کم از کم 4 دھماکے ہوئے ہیں، اور ان دھماکوں میں کئی فوجی تنصیبات بھی تباہ ہوئی ہے، فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں، اور یمنی فوج کا خاصا نقصان ہوا۔ یمنی فوج جو ہے وہ سعودی عرب کے ہم خیال فوج سمجھی جاتی ہے۔ تو المہا بندرگاہ یمن کے مغربی ساحل پر واقع ہونے کی وجہ سے انتہائی اہمیت کی حامل اس لیے ہے کہ یہ بندرگاہ آبنائے باب المندب کے قریب ہے، جو دنیا کے اہم ترین بحری راستوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ عراق میں ایک مسلح تنظیم حرکت حزب اللہ النجیبہ
اس کے سربراہ اکرم القابی انہوں نے مشترکہ طور پر سعودی امریکی حملوں کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی سعودی حملوں میں کچھ دن پہلے پاپولر موبلائزیشن فورسز PMF کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو اس گروپ نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ سعودی عرب کے ساتھ سفارتکاری بے فائدہ ہے اور BMF کے ٹھکانوں پر ہونے والے حملوں کا بدلہ لینے کے لیے سعودی عرب کو موزوں فوجی جواب کے ذریعے قابو میں لانا ضروری ہے، اور میزائل کا جواب صرف میزائل سے دیا جا سکتا ہے، آگ کا مقابلہ آگ سے کیا جا سکتا ہے۔ تو سعودی عرب نے کچھ دن پہلے پاپولر موبلائزیشن فورس کے اوپر اٹیک کر کے کم از کم 20 افراد کو ہلاک کر دیا تھا اور 32 لوگ اس میں زخمی ہوئے تھے۔ تو یہ امریکہ اور سعودی عرب کا مشترکہ فضائی حملہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک خبر بھارت سے ہے، جہاں پر ایک حاضر سروس ونگ کمانڈر کو حساس دفاعی معلومات افشا کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، اور میڈیا رپورٹ کے مطابق اسے دہلی پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ یہ بھارتی فضائیہ کا ایک اعلیٰ افسر تھا، ونگ کمانڈر تھا، جو کہ آن لائن کسی خاتون کے ساتھ تعلقات کی بنا پر اس کو ڈیٹا فراہم کرتا رہا اور اپنی سوشل میڈیا دوست خاتون کے موبائل فون پر ڈیٹا چوری کا سافٹ ویئر ڈال کر اسے حساس معلومات شیئر کرتا رہا۔ تو اس کو کچھ دن پہلے گرفتار کیا گیا تھا اور اب یہ تہاڑ جیل میں عدالتی تحویل میں موجود ہے۔ اگلی خبر ہے کہ اسرائیل کے وزیر بنجامن نیتن یاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 15 نکاتی غزہ امن منصوبے کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ نیتن یاہو نے کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ اسرائیلی 15 نکاتی منصوبہ مسترد کرتا ہے۔ اسرائیلی فوجیں اس وقت تک غزہ سے دستبردار نہیں ہوگی جب تک حماس مکمل طور پر غیر مسلح نہیں ہو جاتی، اور جب تک ہماری افواج اور شہریوں کو ان کی جانب سے خطرہ برقرار رہے گا۔ تو اسرائیلی وزیر نے غزہ امن بورڈ کا ٹرمپ فارمولا ریجیکٹ کر دیا، بلکہ انہیں باقاعدہ جھاڑ پلا دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے۔